میری آج خوش بختی ہے، سعادت ہے کہ ایوان سائم میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا اور اتنی خوبصورت محفل، بہت سے مشاعروں میں جانے کا سننے کا موقع ملا، لیکن جو رنگ یہاں پر دیکھا ہے ایسا رنگ کہیں نظر نہیں آیا، اور جو داد تھی اس کی تو کیا ہی بات ہے کہ ہر شعر کو اتنی محبت دی جا رہی تھی۔ میں حیران ہوں یہ دیکھ کر کہ اتنی زیادہ محبت، اور چونکہ یہ بات جو دل سے نکلتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے۔ از دل خیزت بر دل ریزت، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو جو نعت کا مزاج ہے وہ اسے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ ہے نا کہ زباں ہو محو توصیف ہو ثنا تو نعت کہتا ہوں، زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی علی تو نعت کہتا ہوں۔ تو نعت کا تعلق دل سے ہے اور آمد کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آورد جو ہے اس میں وہ مزہ نہیں ہوتا جو آمد میں ہے۔ میرے شیخ کریم خواجہ غلام قطب الدین فریدی دامت برکاتہم العالیہ، جب انہوں نے لکھنے کا آغاز کیا تو بیچ میں کچھ وقت ایسا آیا کہ 10 سال کا وقت گزر گیا اور کوئی آمد نہ ہوئی۔ تو لوگ پوچھتے تھے کوئی نیا کلام سنائیے، تو وہ کہتے تھے نیا آمد ہوگی تو سناؤں گا۔ تو میں محسوس کیا کہ 10 سال گزر گئے بیچ میں اور کوئی شعر نہیں آیا، تو پھر بات سمجھ آئی کہ اس کا تعلق آمد سے ہے، آورد نہیں ہے۔ تو یہ نعت کا کمال ہے، اور ہم جس ہستی کے آستانے پر آج موجود ہیں وہ چونکہ ان کا تعلق عشق مصطفیٰ سے ہے، اور ان کی شاعری میں بھی ہمیں یہی رنگ نظر آتا ہے، یہی ادب نظر آتا ہے، اور صوفیاء کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ ہر چیز کو عشق مصطفیٰ میں بھگو کر پھر نکالتے ہیں۔ تو یہ میں جو عرض کر رہا تھا بات، اعظم چشتی علیہ رحمت نے بھی یہی بات کہی کہ نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم، نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم، پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہلواتا ہے۔ نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم، پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہلواتا ہے۔ تو یہ جب نگاہ پڑتی ہے تو اس نگاہ سے پھر کرم ہو جاتا ہے اور پھر آمد ہو جاتی ہے۔ تو نگاہ کے بغیر یہ ہستیاں جن کے ہم آستانے پر بیٹھے ہیں، ان پر جب نگاہ ہوئی تو پھر ان کا یہ مقام اور یہ مرتبہ بن گیا۔ تو میں بار دیگر شکر گزار ہوں صاحبزادہ صاحب کا کہ انہوں نے بڑی محبت فرمائی اور مجھے یاد فرمایا، اور اتنی خوبصورت جو میں نے چیزیں سنی آج، میں وہ بیان نہیں کر سکتا، وہ الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ پاک آپ کے اس آستانے کو یوں ہی رونقوں کے ساتھ آباد اور شاد رکھے۔ مجھے حکم فرمایا قبلہ تبسم صاحب نے کہ میں اپنے شیخ کریم کی نعت کے 2-3 اشعار، چونکہ مشاعرہ ہے تو اس حوالے سے نعت کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین
اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ اور شعر دیکھیے، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، خوشبو کی کوئی شکل نہیں ہوتی، لیکن بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے، گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے۔ ایک میں کیا میرے شاہ کے شہنشاہوں کے، ایک میں کیا میرے شاہ کے شہنشاہوں کے، تیرے ٹکڑوں پہ شب و روز گزارے ہوں گے۔ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے، تاب نظارہ اگر ہے تو پھر آؤ دیکھو، تاب نظارہ اگر ہے تو پھر آؤ دیکھو، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے۔ اور مقطع عرض ہے، اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر، اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر، اس گھڑی قطب تیرے وار نیارے ہوں گے، اس گھڑی قطب تیرے وار نیارے ہوں گے۔
لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔